اللہ نے ان کو کیا جگر عطا فرمایا تھا، کیا دل عطا فرمایا تھا صحابہ کرام کو۔ اللہ نے چن چن کے ہیرے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے، چھان بین کی ہے، صرف تقوی ہی تھا ان کے دلوں میں نے ان کو لا کر حضور کی دربار میں کھڑا کر دیا ہے۔ 6 دکانیں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ کے بازار میں ریشم کی 6 دکانیں۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی محبت کا رنگ چڑھا ہے، 6 سے 5، 5 سے 4، پھر 3، پھر 2، پھر 1، ساری حضور علیہ السلام پر لٹا کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہجرت کے لیے، تو ابو جہل آپ کے گھر پہنچا ہے، کیونکہ اس کا بھی ایمان تھا کہ جہاں ابو بکر ہے حضور بھی وہاں ہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما باہر نکلی۔ حضرت اسما سے پوچھا کہ بتاؤ ابا کہاں ہے؟ اب چونکہ وہ صدیق کی بیٹی تھی، جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا، بتانا بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگی کہ جہاں کا ارادہ تھا وہاں چلے گئے۔ تو اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ تھا؟ فرمایا جہاں کا تھا وہاں چلے گئے۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا ہے۔ اولاد کے والدین یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جوان بیٹی کے چہرے پر تھپڑ پڑے تو والد کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ابو بکر کی بیٹی نے کھایا ہے حضور علیہ السلام کی خاطر، کھا کر دکھایا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خاطر انہوں نے بچوں کو عزیز نہیں سمجھا، جائیداد کو، مال کو، اپنے گھر کو، باہر کو، کسی کو بھی عزیز نہیں سمجھا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ ابو دجانہ کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے چلے آئے۔ اب دل میں سوچ رہے ہیں کہ چہرہ حضور کی طرف کروں یا پیٹھ حضور کی طرف کروں۔ فرماتے ہیں پھر پیٹھ کفار کی طرف کر کر چہرہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما کر کھڑے ہو گئے، اور فرمایا اس کے بعد کہ جب آپ کو زیادہ تیر لگے ہیں، آپ نیچے گرے ہیں، کسی نے پوچھا ابو دجانہ کیا ہوا؟ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں عاشق کیا کرتا؟ عاشق سینے پہ تیر کھاتا تھا تو پیٹھ اپنے معشوق کی طرف ہوتی تھی، اس لیے عاشق نے اپنے پیٹھ پر تیر کھا کے بتا دیا ہے کہ میں حضور کا سچا عاشق ہوں۔ انہیں کہتے ہیں جانثاران پیغمبر، انہیں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے جانثار صحابی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، قرآن پاک کی آیت اترائی آج کے بعد سود حرام ہے۔ آج کے حساب سے 2 کروڑ کا سود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح وصول کرنا تھا، شام کو آیت اترائی کہ سود حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ سود حرام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی 2 کروڑ کا سود بنتا ہے جو صبح مجھے ملے گا، اور آپ اعلان کرنے میں ذرا دیر کر دے، میں وہ 2 کروڑ کا سود لوں گا، 1 روپیہ بھی اپنی جان پہ خرچ نہیں کروں گا، سارا اسلام پہ نچھاور کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت اعلان فرمایا اور سب سے پہلے فرمایا کہ میں سود حرام قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا کے سود کے چھوڑنے کی بات کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بھی منہ سے نہیں نکالی، فرمایا حضور نے اعلان فرما دیا ہماری جان حاضر ہے۔ ایسے نہیں ہے صحابہ اکرام کے گیت گاتے آج ہم،
سنت کی خاطر ہمیں ایک رویہ چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک خوشی چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا نہیں چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا ہے، پیسے مال و متاع کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ اللہ نے پھر آسمان سے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔